اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صدیق اکبر کے القابات۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دو لقب زیادہ مشہور ہیں، عتیق اور صدیق۔ نیز عتیق وہ پہلا لقب ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے لقب سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی ملقب کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کسی کو اس لقب سے ملقب نہیں کیا گیا۔ عتیق لقب کی وجوہات۔ جہنم سے آزادی کے سبب عتیق۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، تم جہنم سے آزاد ہو۔ تب سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عتیق ہو گیا۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں، میں ایک دن اپنے گھر میں تھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان صحنوں میں تشریف فرما تھے۔ میرے اور ان کے مابین چارپائی رکھی تھی۔ اچانک میرے والد گرامی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر آپ نے اصحاب سے ارشاد فرمایا، یعنی جسے دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ لو۔ اس کے بعد آپ عتیق مشہور ہو گئے۔ حضرت سیدنا لیث بن سعد، حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل، علامہ ابن معین اور دیگر کئی علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان شمیہ عتیقاً لحسن وجہہ، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چہرے کے حسن و جمال کے سبب عتیق کہا جاتا ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا ابو بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چہرے کے حسن جمال کے سبب عتیق کہا جاتا تھا۔ علامہ ابو نعیم فضل بن دکین علیہ رحمۃ اللہ اجمعین فرماتے ہیں، خیر خوبی میں سب میں سے پہلے دیگر افراد سے مقدم ہونے کی وجہ سے آپ کو عتیق کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو زبیر بن بکار علیہ رحمۃ اللہ علیہ غفار اور ان کے ساتھ ایک پوری جماعت کے بیان ہے کہ حسب و نسب کی پاکیزگی کی وجہ سے آپ کو عتیق کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے نسب میں کوئی ایسی کمزوری نہیں تھی جس کی وجہ سے آپ کی ابوزوی کی جاتی۔ والد کے نام رکھنے کے سبب۔ پہلے آپ کا نام عتیق رکھا گیا، بعد میں آپ کو عبداللہ کہا جانے لگا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہیں حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ کے والد ابو بکر کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا عبداللہ۔ عرض کیا، لوگ تو آپ کو عتیق کہتے ہیں۔ فرمایا، میرے دادا ابو قحافہ کے 3 بچے تھے، آپ نے ان کے نام عتیق، معتق اور معتق رکھے۔ ماں کی دعا کے سبب عتیق۔ حضرت سیدنا
ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتیق کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا آپ کے والد کا کوئی بچہ زندہ نہیں رہتا تھا، آپ کی والدہ نے آپ کو جنم دیا، آپ کو لے کر بیت اللہ شریف گئیں اور گڑ گڑا کر یوں دعا مانگی، اے میرے پروردگار، اگر یہ میرا فرزند موت سے آزاد ہے تو یہ مجھے عطا کر دے، اور اس کے بعد آپ کو عتیق کہا جانے لگا۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یعنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام آپ کے گھر والوں نے رکھا عبداللہ بن عثمان ہے، لیکن اس پر عتیق کا نام غالب آ گیا تھا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر عثمان میں بھی عتیق ہے اور زمین میں بھی عتیق ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہایت ہی شفیف اور مہربان تھے۔ حضرت سیدتنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے آقا کے ظلم و ستم اور دیگر کئی مسلمانوں کو کفار کے ظلم و ستم سے آزاد کروایا اور عتیق کے نام سے مشہور ہو گئے۔ آپ کے لقب عتیق کے بارے میں جتنے بھی اقوال ذکر کیے گئے ان تمام میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا۔ آپ کے والدین نے آپ کو لقب عتیق سے کسی ایک معنی میں پکارا اور دیگر لوگوں نے معنی میں بھی اور دوسرے معنی میں بھی پکارا۔ پھر قریش میں وہی مشتمل ہو گیا اور پھر یہ اتنا مشہور ہو گیا کہ اسلام سے پہلے بھی اور بعد میں بھی باقی رہا، لہٰذا مخالف معانی کے اعتبار سے تمام آپ کو عتیق پکارنا درست ہوا۔ یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہیں، یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہیں، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہیں، نہایت متقی و پارشا صدیق اکبر ہیں، تقی ہیں بلکہ شاہ اتقیا صدیق اکبر ہیں۔ صلو علی حبیبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت سیدتنا نبعہ حبشیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، یا ابو بکر ان اللہ قد شمع کا صدیق، یعنی اے ابو بکر بے شک اللہ رب العزت نے تمہارا نام صدیق رکھا۔ حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے 9 افراد کی گواہی دیتا ہوں، وہ سب جنتی ہیں، اور اگر میں 10ویں شخص کو بھی گواہی دوں تو میں گنہگار نہیں ہوں گا۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ فرمایا ہم شہنشاہ مدینہ قرار قلب و شینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ابل ہیرا پر گئے تو آپ اچانک وہ لرزنے لگا۔ محبوب رب داور شفیع روز محشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انتظر فإن شاء علیک نبی و صدیق و شہیدنا، یعنی اے ہیرا ٹھہر جا کہ اس وقت تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس وقت پہاڑ پر کون تھے؟ فرمایا رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا ابو عبدالرحمن بن عوف رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین،
پھر حضرات سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ پوچھا گیا یہ تو 9 ہوئے، 10ویں افراد کون تھے؟ فرمایا میں۔ پیغام نبی یہ دیتے ہیں صدیق اکبر میرے، پیغام نبی یہ دیتے ہیں صدیق اکبر میرے، جو حق پر ہیں وہ کہتے ہیں صدیق اکبر ہیں میرے، اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور، نظم اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی، نظم اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ جل شانہ کے محبوب دانائے غیوب ستار الغیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی رات سیدنا جبریل امین علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، یا جبریل ان قومی شہمونی ولا یصدقونی، یعنی اے جبریل میری قوم مجھ پر تہمت لگائے گی اور وہ میری تصدیق نہیں کرے گی۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، انی اتحق قومک فانی ابو بکر یصدق وہو صدیق، یعنی اگر آپ کی قوم پر تہمت لگائے گی تو کیا ہوا، ابو بکر صدیق تو آپ کی تصدیق کریں گی کیونکہ وہ صدیق ہیں۔ حضرت سیدنا نزال بن شبرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ساتھ کھڑے ہوئے اور وہ خوش طبعی فرما رہے تھے۔ ہم نے ان سے عرض کیا اپنے دوستوں کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام اصحاب میرے دوست ہیں۔ ہم نے عرض کی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، یقع امرئ شم اللہ صدیق علی لسان جبریل و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کے تو کیا کہنے، یہ تو وہ شخصیت ہیں جن کا نام اللہ تعالیٰ نے جبریل امین اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے صدیق رکھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہیں، جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسری صبح لوگوں کے سامنے اس مکمل واقعے کو بیان فرمایا۔ مشرکین وغیرہ دوڑتے ہوئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، حلق الی صاحبک یزعم اشرا بہ لیلۃ الا بیت المقدس، یعنی کیا آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں جو آپ کے دوست نے کہی، انہوں نے رات کو مسجد حرام سے اقصی کی سیر کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، او قال ذالک، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واقعی یہ بیان فرمایا؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمن کان قال ذالک لقد صدق، یعنی اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے، اور میں ان کی اس بات کا بلا جھجک تصدیق کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا، او
تصدقوه انه ذهب ليلة الا بیتی مقدسی وجاء لقال ان یصبح، یعنی آپ اس بات سے کیا آپ اس بات سے حیران کن کی تصدیق کرتے ہیں وہ جو آج رات بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یعنی جی ہاں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آسمانی خبروں کو بھی صبح و شام تصدیق کرتا ہوں۔